بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 14 رجب 536 ہجری کو جنوبی ایران کے علاقے سیستان کے ایک انتہائی مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ نسلی اعتبار سے سید نسب سید تھے۔ آپ کا شجر عالیہ 12 واسطوں سے امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد گرامی خواجہ غیاث الدین حسین بہت دولت مند تاجر اور با اثر شخص تھے، مگر خواجہ غیاث صاحب ثروت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عابد اور زاہد شخص بھی تھے۔ دولت کی فراوانی کے باوجود خواجہ صاحب بچپن ہی سے بہت قناعت پسند تھے۔ جس زمانے میں آپ کی ولادت ہوئی وہ بڑا پرآشوب دور تھا۔ سیستان اور خراسان لوٹ مار کی زد میں تھے۔ ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ ملت اسلامیہ میں کئی فرقے پیدا ہو چکے تھے جو بڑی صفاکی اور بے رحمی کے ساتھ ایک دوسرے کا خون بہا رہے تھے۔ ملاحظہ اور باطنیوں کے جماعت نے پورے ملک میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ آپ کے والد اہل خانہ کو لے کر خراسان تشریف لائے۔ اس وقت خواجہ صاحب کی عمر 1 سال تھی۔ خواجہ غیاث الدین صاحب کا خیال تھا کہ انہیں ارض خراسان میں کوئی نہ کوئی گوشہ عافیت ضرور مل جائے گا، مگر گردش ایام کے یہاں بھی وہی تیور تھے۔ فتنے یہاں بھی سر اٹھا رہے تھے۔ 549 ہجری میں یہ خونی سیلاب انسانی سروں سے گزر گیا۔ اس وقت خواجہ صاحب کی عمر 13 سال تھی۔ خواجہ صاحب انتہائی دکھ بڑے حالات اور آفتوں سے لڑتے ہوئے انہوں نے پرورش پائی اور اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کے خون کے دریا بہتے ہوئے دیکھے۔ کبھی کبھی آپ نہایت دکھی لہجے میں اپنے والد سے سوال کرتے، بابا خون مسلم کی ارزانی کب تک جاری رہے گی؟ نوعمر فرزند کا سوال سن کر والد گرامی رونے لگتے اور فرماتے، بیٹے یہ خونی ہوائیں اہل ایمان کے لیے آزمائشیں ہیں، تمہیں صبر سے کام لیتے ہوئے اچھے وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ پھر ایک دن صبر کی تلقین کرنے والا باپ بھی 551 ہجری کو دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف 15 سال تھی۔ آپ اس نازک دور میں ایک شفیق اور مہربان باپ کے سائے عافیت سے محروم ہو چکے تھے۔ والد گرامی کی رحلت پر آپ ہر وقت اداس رہنے لگے۔ ایسے لمحات میں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی نور رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی استقامت کا ثبوت دیا اور بڑے حوصلے کے ساتھ بیٹے کو سمجھایا۔ تمہارے باپ کا ایک ہی خواب تھا کہ ان کا بیٹا علم و فضل میں کمال حاصل کر لے، چنانچہ تمہیں اپنی تمام صلاحیتیں تعلیم کے حصول کے لیے صرف کر دینی چاہیے۔ مادر گرامی کی تسلیوں سے حضرت خواجہ صاحب کی طبیعت سنبھل گئی اور آپ زیادہ شوق سے علم حاصل کرنے لگے، مگر سکون اور راحت کی مہلت بھی زیادہ طویل نہ تھی۔ مشکل سے 1 سال ہی گزرا ہوگا کہ آپ کی والدہ ماجدہ بھی خالق حقیقی سے جا ملی۔ اب خواجہ صاحب اس دنیا میں اکیلے رہ گئے۔ والد گرامی کی وفات پر ایک باغ اور ایک آٹا پیسنے والی چکی آپ کو ورثے میں ملی۔ والدین کی جدائی کے بعد باغبانی کا پیشہ آپ نے اختیار کر لیا۔ درختوں کو خود پانی دیتے، زمین کو ہموار کرتے، پودوں کی دیکھ بھال کرتے، حتیٰ کہ منڈی میں جا کر خود ہی پھل بھی فروخت کر دیا کرتے تھے۔ آپ کاروبار میں اس قدر محو ہو گئے کہ آپ کا تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا، جس کا آپ کو بڑا افسوس تھا، لیکن یہ ایک ایسی فطری مجبوری تھی جس کا بظاہر کوئی علاج ممکن نہیں تھا۔ آپ اکثر اوقات اپنی اس محرومی پر غور کرتے۔ جب کوئی حل نظر نہ آتا تو شاید مایوسی کے عالم میں آسمان کی طرف دیکھتے اور رونے لگ جاتے۔ یہ خدا کے حضور بندے کی ایک خاموش التجا تھی۔ ایک دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے باغ میں درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ ادھر سے مشہور بزرگ حضرت ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا۔ آپ نے بزرگ کو دیکھا تو دوڑتے ہوئے گئے اور حضرت ابراہیم کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ حضرت ابراہیم ایک نوجوان کو اس جوش عقیدت سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے کمال شفقت سے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور چند دعائیہ کلمات کہہ کر آگے بڑھنے لگے تو آپ نے ان کا دامن تھام لیا۔ حضرت ابراہیم نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا، اے نوجوان، کیا چاہتے ہو؟ معین الدین چشتی نے جواب دیا، آپ چند لمحے میرے باغ میں قیام فرما لیں، کون جانتا ہے یہ سعادت مجھے دوبارہ نصیب ہوتی ہے یا نہیں۔ آپ کا لہجہ اس قدر عقیدت مندانہ تھا کہ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ انکار نہ کر سکے اور آپ باغ میں بیٹھ گئے۔ پھر چند لمحوں کے بعد خواجہ صاحب
انگوروں سے بھرے ہوئے 2 طباق لائے اور انہیں حضرت ابراہیم کے سامنے رکھ دیا اور خود کھڑے ہو گئے۔ اس نوعمری میں سعادت مندی اور عقیدت مندی کا بے مثال مظاہرہ دیکھ کر حضرت ابراہیم بے حد حیران تھے۔ انہوں نے چند انگور اٹھا کر کھا لیے اور حضرت ابراہیم کے اس عمل سے آپ کے چہرے پر خوشی کا رنگ ابھر آیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم نے فرمایا، معین الدین بیٹھ جاؤ۔ آپ 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ فرزند، تم نے ایک فقیر کی خوب مہمان نوازی کی ہے۔ یہ سرسب اور شاداب درخت، یہ لذیذ پھل، یہ ملکیت اور یہ جائیداد سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے۔ اگر آج یہاں پر باہر کا دورہ ہے تو کل یہاں خزاں بھی آ جائے گی۔ یہی گردش روز و شب ہے اور یہی نظام قدرت بھی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے پیرہن میں ہاتھ ڈال کر جیب سے روٹی کا ایک خشک ٹکڑا نکال کر خواجہ صاحب کی طرف بڑھا دیا اور فرمانے لگے، یہ تیری مہمان نوازی کا فقیر کی جانب سے صلہ ہے۔ یہ کہہ کر خشک روٹی کا وہ ٹکڑا حضرت خواجہ صاحب نے اپنے منہ میں ڈال لیا، پھر باغ سے نکل کر اپنی منزل کی جانب تیزی سے چل دیے۔ حضرت ابراہیم کی دی ہوئی روٹی کا ٹکڑا اس قدر سخت اور خشک تھا کہ اس کا چبانا دشوار تھا، مگر آپ نے ایک بزرگ کا تحفہ سمجھ کر وہ روٹی کا ٹکڑا کھا لیا۔ اس ٹکڑے کا حلق سے نیچے اترنا ہی تھا کہ خواجہ صاحب کی تو دنیا ہی بدل گئی۔ آپ کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے کائنات کی ہر شے فضول ہے۔ دوسرے دن آپ نے اپنی پنچکی اور باغ فروخت کر دیا اور اس سے حاصل ہونے والی تمام رقوم غریبوں اور محتاجوں میں بانٹ دی۔ بادیازہ سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹانے کے بعد تحصیل علم کے لیے خراسان کو خیر بات کہہ کر سمرقند اور بخارا کا رخ کر لیا، جو اس وقت علوم و فنون کے اہم مراکز تصور کیے جاتے تھے۔ یہاں پہلے آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، پھر تفسیر، فقہ، حدیث اور دوسرے علوم ظاہری میں مہارت حاصل کی۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد آپ نے مرشد کامل کی تلاش میں عراق کا رخ کیا۔ راستے میں اپنے زمانے کے مشہور بزرگ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سکونت پذیر تھے۔ خواجہ صاحب کچھ دن تک ایک عام طالب علم کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں پیش رہے۔ پھر ایک دن حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کر لیا۔ خواجہ صاحب اپنے مرشد کی خدمت میں تقریباً 2.5 سال رہے۔ آپ اپنے پیر مرشد کی خدمت کے لیے ساری رات جاگتے کہ مرشد کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ پھر ایک دن حضرت خواجہ صاحب کو مرشد پاک نے سینے سے لگا کر ہاتھ عثمان کی طرف اٹھا دیے اور دعا فرمائی، اے خدائے ذوالجلال، معین الدین کو قبول فرما لے۔ اس نے بے سر سمانی کے باوجود مجھے تنہا نہیں چھوڑا، تو بھی اسے زمین پر تنہا نہ چھوڑنا۔ ابھی دعا کے الفاظ مکمل بھی نہ ہوئے تھے کہ خواجہ صاحب نور کی بارش میں نہا گئے اور تیز روشنیاں دل و دماغ کو منور کرتی ہوئی گزر گئی اور آپ کی آنکھوں کے سامنے سے تمام حجابات اٹھ گئے۔ معین الدین، اب کیا نظر آتا ہے؟ حضرت عثمان ہارونی نے آپ سے پوچھا۔ معین الدین چشتی نے جواب دیا، آپ کے صدقے میں عرش سے تحت الثری تک دیکھ رہا ہوں۔ مرشد کامل نے کہا، اللہ کا شکر ہے تم سیراب ہو گئے ہو۔ پھر آپ اپنے مرشد کے ساتھ مکہ اور مدینہ تشریف لے گئے۔ جب آپ اپنے مرشد کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ کے مرشد نے کہا، حکم دیا، معین الدین، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور سلام پیش کرو۔ خواجہ صاحب نے قلب کے ساتھ لرزتی آواز میں کہا، السلام علیکم یا سید المرسلین۔ وہاں موجود تمام لوگوں نے سنا۔ روزہ رسول سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا سلطان الہند۔ اس کے بعد مرشد نے خواجہ صاحب کو مبارکباد دیتے ہوئے فرمایا، معین الدین، تم خوش نصیب ہو، تمہیں دونوں مقامات پر قبولیت کی سند عطا ہو گئی ہے۔ آئندہ بت خانہ ہند تمہاری سرگرمیوں کا مرکز ہوگا۔ اگرچہ وہاں کفر کی گہری تاریکی پھیلی ہے، لیکن تم وہاں اسلام کی شمع روشن کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس وسیع و عریض ملک میں صرف تم ہی سلطان کہلاؤ گے جسے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تاج سلطانی عطا ہوا ہے۔ وہ ہندوستان کے تمام بادشاہوں پر غالب آ کر رہے گا۔ حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دینے کے بعد کئی ممالک کا سفر آپ نے اختیار کیا۔ کچھ عرصے آپ نے غزنی میں بھی قیام فرمایا، جہاں ایک رات آپ نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی
رحمت اللہ علیہ کو اپنی دعاؤں سے سرفراز کیا اور ہندوستان جانے کی ہدایت فرمائی۔ آپ کو دربار رسالت سے سلطان الہند کا خطاب پہلے ہی مل چکا تھا، لیکن روانگی کا حکم اب ملا تھا۔ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت پاتے ہی آپ نے 566 ہجری کو لاہور تشریف لائے اور سب سے پہلے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا فیض حاصل کرنے کے بعد ملتان چلے گئے۔ یہاں آپ نے 5 سال تک قیام کیا اور سنسکرت زبان سیکھی، چونکہ آپ نے ہندو قوم کے سامنے اسلامی تعلیمات پیش کرنی تھی، اس لیے مقامی لوگوں کی زبان جاننا آپ کے لیے اشد ضروری تھا۔ ملتان کے بعد دہلی میں قیام پذیر ہوئے، جہاں سب سے لاڈلے مرید حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو چھوڑ کر خود اجمیر شریف کے خطہ زمین کو تبلیغ کے لیے مستقل طور پر منتخب فرما لیا۔ اس شہر کو بسانے والوں میں راجہ جے پال کا نام لیا جاتا تھا، لیکن اس وقت اجمیر پر پرتھوی راج چوہان کی حکمرانی تھی۔ اجمیر کے علاقے میں آنے کے بعد انہوں نے یہاں 2 شادیاں کی۔ ان کی پہلی بیوی سید وجیہ الدین کی بیٹی امت اللہ تھی، جبکہ آپ کی دوسری بیوی عصمت اللہ ایک مقامی ہندو راجا کی بیٹی تھی۔ ان 2 بیویوں سے آپ کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئیں۔ آپ کے بیٹوں میں خواجہ فخر الدین، خواجہ حسام الدین اور خواجہ ضیاء الدین شامل ہیں، جبکہ آپ کی بیٹی بی بی جمال تھیں۔ خواجہ صاحب کا مقامی آبادی کے ساتھ ایسا بہترین رویہ تھا کہ کم و بیش 90 لاکھ انسان آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے، اور آج بھی ان کے عقیدت مندوں میں نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو، سکھ اور عیسائی اور ہر مذہب کے لوگ شامل ہیں۔ ایک انگریز گورنر جو کہ برٹش راج میں بھارت میں تعینات تھا، اس نے لکھا کہ ہندوستان میں بظاہر طور پر تو ہماری حکومت ہے، لیکن یہاں اصل حکومت ایک قبر کی ہے۔ اس قبر سے مراد خواجہ صاحب کا مزار تھا، جہاں ہر وقت ہر مذہب کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز نام کے ہی غریب نواز نہیں تھے، بلکہ حقیقتاً آپ کے دل میں دوسروں کی ہمدردی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آخر خواجہ صاحب کی دنیا سے جانے کا وقت بھی آ گیا۔ 6 رجب 627 ہجری بمطابق 16 مارچ 1235 عیسوی کو بروز پیر عشاء کی نماز کے بعد خواجہ صاحب نے اپنے حجرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ کسی کو بھی حجرے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ حجرے کے باہر خدام موجود تھے۔ رات بھر ان کے کانوں میں صدائے وجد آتی رہی۔ رات کے آخری حصے میں وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ صبح کی نماز کا وقت ہوا، لیکن حجرے کا دروازہ نہیں کھلا تو خدام کو بڑی حیرت ہوئی۔ آخر کار کافی سوچ و بچار کے بعد دروازہ توڑا گیا تو دیکھا کہ غریب نواز وصال فرما چکے ہیں۔ بوقت وصال آپ کی پیشانی مبارک پر بخط نوٹ تحریر تھا، یہ اللہ کا حبیب ہے اور اللہ کی محبت میں جاں بحق ہوا۔ آپ کا مزار شریف دہلی سے 444 کلومیٹر اجمیر شریف میں عقیدت مندوں کے لیے مرجع خلائق ہے۔ بوقت وصال آپ کی عمر 97 برس تھی۔ نماز جنازہ آپ کے بڑے صاحبزادے خواجہ فخر الدین نے پڑھائی، اور جس حجرے میں آپ نے وصال فرمایا تھا اسی میں آپ کو دفن کیا گیا۔ آج بھی اجمیر شریف میں آپ کا مزار شریف زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ اس اللہ والے کو دنیا سے رخصت ہوئے کئی صدیاں گزر گئی ہیں، مگر ان کا روب آج بھی مخلوق خدا پر قائم و دائم ہے۔